ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسانات فرمائے اور جن انعامات سے ہمیں نوازا، ان میں ایک سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی۔ باقی جتنی بھی نعمتیں اور دولتیں ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب کی بنیاد، ان سب کی جڑ اور ان سب کی اصل یہی ایمان ہے، اور باقی سارے اعمال کا درجہ اس ایمان کے بعد میں ہے۔ جس طرح ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اسی طرح معاذ اللہ اگر کوئی بندہ ایمان کے بعد میں کفر کر لے تو یہ سب سے بدتر اور بدترین شخص ہے، اس لیے کہ جو کافر اصلی ہے اور کفر اصلی رکھتا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد میں کوئی کفر کر کے مرتد ہو جائے، کیونکہ کافروں کے ساتھ میں تو معاملات جائز ہیں، لیکن ایمان کے بعد میں جو مرتد ہو جائے اس کے ساتھ میں معاملات بھی جائز نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جو ایمان کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جہنم سے پھر نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کے اندر رہنا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے ارتداد کہ اس کے برابر کفر اصلی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، ارتداد کی اتنی سخت سزا ہونے کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں خاص طور سے ہندوستان کی سرزمین پر ارتداد کی آگ بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی ہے، اور اس ارتداد کا شکار ہونے والے اگر لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر ان میں وہ عورتیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں جو معاذ اللہ کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو کر کے شادی کے چکر کے اندر اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے کفر سے ناطہ جوڑ لیتی ہیں، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہے کہ اہل ایمان کی بچیاں جو ہے محبت کے جال میں پھنس کر کے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اپنی سب سے قیمتی دولت، اپنے سب سے عظیم نعمت اور اللہ نے جو سب سے بڑا ان پر انعام کیا ہے، اس انعام سے وہ محروم ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ یہ جو ارتداد کی آگ ہندوستان کی سرزمین پر پھیل رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس حوالے سے آپ حضرات اگر جائزہ لیں تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اگر اس کا پورا جائزہ لیا جائے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی توجہ نہ دینا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ میں تعلیم حاصل کرنا کالجوں میں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، اور اسی طرح شادی کے اندر تاخیر کرنا یا لمبے لمبے جہیز کی وجہ سے شادی نہ ہو پانا، اس کی وجہ وہ بھی ہے، اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج مجھے اس کی ایک بڑی وجہ پر گفتگو کرنی ہے۔ اس ارتداد کا شکار ہونے والی بچیوں کی پشت پر ایک جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ان بچیوں کا دین سے دور ہونا، دینی تعلیم سے دور ہونا، دینداری سے دور ہونا، اور گھر کے اندر دینی ماحول کا نہ ہونا، اور اپنے اسلاف کے عظیم کارناموں اور اسلام کے مقدس خواتین کی ہسٹری اور ان کی تاریخ سے جو ہے وہ دور ہونا، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اور آپ اگر اس کے اندر غور کریں گے تو آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والی بچی دینی تعلیم سے آراستہ ہو، اس کے گھر کا ماحول دینی ماحول ہو، اسے جو ہے وہ شروع ہی سے یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اور اسلام کی مقدس خواتین کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کس طرح کے ہیں، تو پھر وہ بچی جلدی کسی غیر کے چکر میں پھنس کر کے محض چند خواہشات کی وجہ سے اپنے پیارے ایمان سے کبھی بھی ہاتھ دھونا گوارا نہیں کرے گی۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ ارشاد اس بچی کی نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے جو آیت کریمہ اتاری، اس کے اندر پہلے تو واضح طور پر مرد کو الگ خطاب کیا، عورت کو الگ خطاب کیا، مرد سے الگ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کسی جو ہے مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرنا ہے، عورت کو الگ خطاب کر کے کہا تمہیں کسی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں اس پر فیصلہ بھی سنایا، اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان غلام ہے تب بھی وہ کسی مشرک مرد سے بہتر ہے، اور آخر کے اندر اس کا ریزن بتایا، اس کی وجہ بتائی، اور وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک اور کافر چاہے کچھ بھی عہدہ رکھتا ہو، کوئی بھی منصب رکھتا ہو، کتنا بھی حسن و جمال رکھتا ہو، اور چاہے اس کا اسٹیٹس کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو، لیکن آخر میں وہ تم کو لے کر کے جہنم ہی میں جائے گا۔ اور اگر تم کسی مسلمان کے ساتھ میں اگر ناطہ کرو، اگرچہ وہ حیثیت کے اعتبار سے کم ہے، مال کے اعتبار سے کم ہے، حسن کے اعتبار سے کم ہے، اس کا اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب وہ بندہ مومن ہے تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ میں ناطہ کرو گی تو اس کے ساتھ میں تم جنت کے اندر جاؤ گی۔ یہ آیت کریمہ اگر ہماری مسلم بچیوں کو شروع سے بتا دی جائے اور دینی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا جائے تو پھر اس راستے کے اندر جب وہ شش و پنج کا شکار ہوں گی تو کبھی بھی جہنم کا راستہ اختیار نہیں کریں گی، وہ جنت ہی کا راستہ اختیار کریں گی۔ آپ دیکھیں جب جو ہے وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیوہ ہو گئی تو ان کے پاس میں اس زمانے کے بڑے رئیس زادے نے ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ابو طلحہ ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ جب حضرت ام سلیم کے پاس میں اس زمانے کے بڑے رئیس زادے کا پیغام آیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بڑے شاندار اسٹیٹس کا مالک ہے، اس کے پاس میں دولت ہے اور اس کی ایک حیثیت اور اس کا بڑا عہدہ ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ آج کی ہماری ان نوجوان بچیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ حضرت ام سلیم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تمہارا جو مقام اور تمہاری معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو حیثیت ہے وہ اس لائق ہے کہ تمہاری طرف سے آنے والا نکاح کا پیغام رد نہ کیا جائے، اسے ٹھکرایا نہ جائے، لیکن سنو بات یہ ہے کہ تم مشرک ہو اور میں مومنہ عورت ہوں، اور ایک مومنہ عورت کبھی بھی کسی مشرک کے ساتھ میں شادی نہیں کر سکتی ہے، لہذا میں تمہارے نکاح کے پیغام کو تمہیں واپس کرتی ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیمات دی کہ ہمیں اگر دیکھنا ہے تو دنیاوی دولت، دنیاوی منصب، دنیاوی عہدہ، حسن و جمال اور مال و دولت کو نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے جس کے ساتھ میں ہمارا ربط قائم ہو رہا ہے وہ ہمیں جہنم میں لے کر کے جائے گا کہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی بچیوں کو ابتدائی سے دینی تعلیم، دینی ماحول اور دین کے عظیم ان بزرگوں اور مقدس خواتین کی تعلیمات ان کی نگاہوں کے سامنے رکھی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی
یہ رسول ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور ان 10 چیزوں میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے ایک وصیت اور نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اے معاذ بن جبل، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے، تم قتل ہو جانا اور جل جانا گوارا کر لینا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا، اپنے ایمان سے کبھی بھی جو ہے وہ تم اپنا ناتا مت توڑنا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں اگر ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلائی ہوتی تو ہماری بچیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ قتل اور جو ہے وہ جل جانا بہتر ہے اپنے ایمان کو چھوڑنے سے، تو وہ کبھی بھی کسی غیر کے ساتھ میں ناتا جوڑنے کے لیے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتی۔ لیکن آج عالم یہ ہے، معمولی خواہشات کے چکر میں، کچھ تھوڑے سے دنیا کے جو ہے وہ مال و دولت کے چکر میں اور دنیا کے حسن و جمال یا کسی اور خواہشات کے چکر میں ہماری بچیاں دین سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ عزیزان مکرم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں جب ارتداد کی آگ پھیلی اور کچھ لوگ دین سے جو ہے وہ بیگانہ ہونے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میرے جیتے جی دین کے اندر کمی ہو جائے اس کو میں کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر میدان عمل میں نکل کر کے اس ارتداد کا مقابلہ کیا اور ارتداد کے فتنے کو زمین میں دفن کر کے رکھ دیا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج کے اس فتنہ ارتداد کے مقابلے میں ہمیں کوئی صدیق اکبر نظر نہیں آتا۔ آج ضرورت ہے صدیق اکبر کے ان غلاموں کی جو ارتداد کے اس فتنے کے اندر آگے بڑھ کر کے اس ارتداد کو جو ہے وہ زیر زمین دفن کر دے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں دفن کیا تھا۔ حضور سرکار مجدد الف ثانی نے اکبری دوری الہاد کے اندر اس فتنے کو دبا کے رکھ دیا تھا، اور ماضی قریب کے اندر حضور مفتی اعظم ہند نے شدی تحریک کے فتنہ ارتداد کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ الحمدللہ آج بھی ہیں ہمارے بہت سارے علماء کرام جو اس کے مقابلے میں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اور بھی زیادہ ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے دینی تعلیم سے دوری۔ دینی تعلیم اگر ہماری بچیوں کے پاس ہوگی، دینی ماحول ہوگا، اپنے اسلاف کی تاریخ یاد ہوگی، تو جلدی وہ کبھی کسی کفر کی طرف رغبت نہیں کریں گی، کیونکہ اگر وہ تاریخ پڑھیں گی تو ان کو پتہ چلے گا فرعون کے زمانے میں جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ان کی لونڈی مشاطہ وہ بھی جب ایمان لے آئی، فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو ان دونوں کو مرتد بنانے کے لیے اور ایمان سے دور کرنے کے لیے فرعون نے کیا کیا، مشاطہ کے دونوں بیٹوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ کہا کہ اگر تم ایمان کو نہیں چھوڑو گی تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس دیوانی نے اور دین کی راہ کے اندر جان قربانی کرنے والی نے، اس عظیم مجاہدہ نے اپنے بچوں کے ذبح ہونے کو تو گوارا کیا، لیکن ارتداد کا شکار نہیں ہوئی، بچے دونوں ذبح کر دیے گئے، ان پر سانپ چھوڑ دیے گئے، پھر بھی دین نہیں چھوڑا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوک دی گئی، پھر بھی دین نہیں چھوڑا، اور آخر انہیں شہید کر دیا۔ لیکن اللہ کی اس بندی نے یہ بتا دیا کہ دین سب سے بڑی دولت ہے، ہم دنیا کی معمولی تکلیف یا دنیا کی معمولی دولت کے لیے کبھی دین سے اپنا ناتا نہیں توڑیں گے۔ اللہ کی بندی نے آج کی بچیوں کو درس دیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل اس بات کو جانے، اگر دین کی بات آ جائے تو ہمیں نہ کسی کا عشق دیکھنا ہے، نہ کسی کا مال اور کسی کا عہدہ و منصب دیکھنا ہے، دین سب سے بلند ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد میں جب فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا کہ تم دین سے ناتا توڑو، لیکن حضرت آسیہ نے بھی دین سے ناتا توڑنا گوارا نہ کیا، ان کو بھی بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت آسیہ کے جسم سے کھال اتروا کر کے اس کے اندر نمک مرچیں بھروا دی، لیکن وہ اللہ کی بندی نے دین سے ناتا توڑنا گوارا نہ کیا، ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھکوا دی، اور آخر جب حضرت آسیہ کی شہادت کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو اپنے جوار رحمت کے اندر مجھے جنت کے اندر جگہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، اور شہادت کے وقت میں انہوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھا، اور شہادت کا جام پی کر کے ساری دنیا کی مومنہ عورتوں کو یہ درس دیا کہ دین کے معاملے میں یہ چند خواہشات اور چند ٹکے کیا چیز ہوتی ہے، اگر جسم کی کوئی کھال اتروا کر کے اس میں نمک بھر دے تب بھی ہم دین سے اپنا ناتا توڑنا کبھی گوارا نہیں کریں گی۔ یہ تاریخ ہمیں ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو بتانے کی، لیکن ہم نے یہ فکر تو کی ہماری بچی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور
اور بڑی اچھی جاب پا جائے، ہم نے یہ فکر نہیں کی ہماری بچی کا ایمان کیسے بچے گا، ہمارے بچی کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، اور اس کی جنت میں جانے کا سامان کیسے فراہم ہوگا۔ ہمیں اس بات کی تو پرواہ ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے ہماری بچی کی آخرت کیسے سنور جائے۔ عزیزان مکرم، یہ جو ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے ہماری بچیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی مخزوم کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس بوڑھی عورت کے جسم پر لوہے کا لباس پہنا دیا گیا، اور لوہے کا لباس پہنا کر کے اسے دھوپ کے اندر لٹا دیا گیا۔ آپ بتائیں عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ویسے ہی اگر کوئی لیٹ جائے تو اس کی حالت خستہ ہو جائے، اس پر مزید لوہے کا لباس جب پہنا دیا جائے اور لوہا گرم ہو کر کے جب جسم کو پگھلائے، جوان عورت بلکہ جوان مرد بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بوڑھی عورت ان ساری مشکلات کو برداشت کر رہی ہے، اور لوگ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ایک خدا کا انکار کر دو، ہم تمہیں تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کی بندی پھر بھی کہہ رہی ہے دین سے میں ناتا نہیں توڑوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ابو جہل بدبخت نے اپنا نیزہ حضرت سمیہ پر تان کر کے یہ کہا تھا تم نبی کا کلمہ پڑھنا بند کر دو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے جب سنا تو اور بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگی۔ اس بدبخت نے نیزہ حضرت سمیہ کی ناف کے نیچے مارا اور اللہ کی بندی شہید ہو گئی، لیکن ایمان سے انہوں نے ناتا نہ توڑا، اور اسلام کی راہ کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ضرورت ہے ہمارے اسلاف کو، ہمارے جو ہے وہ ان بچیوں کو یہ تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی تلوار لے کر کے گردن پہ رکھ دے تب بھی ایمان سے ناتا نہیں توڑا جاتا ہے۔ یہ صرف گوری چمڑی اور چند خواہشات اور چند تھوڑے سے ٹکوں کے لیے ایمان سے بندہ ناتا توڑ لے، یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے بندہ مومن؟ آپ یہ تاریخ اپنی بچیوں کو بتائیں۔ آپ تاریخ کے اندر پڑھیں جو مکہ کے اندر ظلم و ستم ہوا تھا، اس ظلم و ستم کے نتیجے میں بہت ساری عورتوں نے اور مردوں نے مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کی تھی مدینہ حبشہ کی طرف، اور جب ہجرت کی تھی تو ان کے اندر پہلے ہجرت کرنے والوں کے اندر 4 عورتیں گئی تھی، اور بعد میں جو ہجرت ہوئی اس کے اندر تقریباً 19 عورتیں گئی تھی۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے ان جانے والی عورتوں میں بوڑھی عورتیں نہیں تھی، باندیاں نہیں تھی، بلکہ اچھے اچھے گھرانوں کی عورتیں بھی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی، ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ بھی تھی، ابو جہل کی چچاداد بہن ام سلمہ بھی تھی۔ بڑے بڑے عالی گھرانوں کی عورتیں مکہ چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ میں جا رہی ہے، نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ وہاں پہ کوئی ان کے پاس میں مال و دولت ہے، نہ وہاں کوئی ان سے ملنے والا ہے، نہ وہاں کوئی ان کو سہارا دینے والا ہے۔ کیوں چھوڑ کے جا رہی تھی؟ ان بچیوں کو یہ بتاؤ، وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی تھی تاکہ ان کا ایمان بچ جائے، وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی تھی تاکہ دین کی دولت محفوظ رہ جائے، وہ صرف اس لیے سب کچھ چھوڑ رہی تھی کہ اگر دنیا کی چند تکلیفیں آتی ہیں تو برداشت کر لی جائیں گی، لیکن اگر ایمان مکہ چھوڑنے سے بچ جاتا ہے تو ایمان بچا لیا جائے، دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن اگر ایمان بچ گیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تاریخ ہماری بچیوں کو بتائیں تاکہ ارتداد کا شکار ہونے والی ان بچیوں کو پتہ چلے کہ اسلام کوئی معمولی دولت کا نام نہیں ہے۔ آج جو اسلام کے خلاف جو آوازیں خود اپنے لوگوں میں سے اٹھائی جا رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے دین پڑھا نہیں، اسی لیے تو اللہ اس کے رسول کے قانون کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ معمولی دماغ، چھوٹی سی عقل، ایک ذرہ برابر بھی جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض کرے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ اعتراض کرے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ اعتراض کرے۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہی ہے اگر ہم نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا ہوتا، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا تو انہیں یہ سب معلوم ہوتا۔ اور آپ دیکھیں تاریخ کے اندر جب عیسائی کمانڈر پولیس نے مسلمانوں کی کچھ عورتوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا
اور گرفتار کرنے کے بعد میں پطرس نامی ایک لیڈر کے پاس میں رکھ کر وہ دوسری مہم پر روانہ ہو گیا، تو اس وقت پطرس نامی اس عیسائی نے ان مسلمان عورتوں کو دیکھا، ان میں حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑے پائی کی جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک مجاہدہ تھی، ان پر جب نظر پڑی تو حسن و جمال دیکھ کر کے وہ حیرت میں ڈوب گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم دوسری مسلمان عورتوں کو تقسیم کرو، یہ عورت جو خولا ہے اس کو میرے حصے میں رہنے دو۔ اور اس کے بعد میں جب مسلمان خواتین کو ایک خیمے کے اندر رکھ دیا گیا، حضرت خولا کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد میں ان تمام خواتین کے ساتھ میں سامنے انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا، تم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہو، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گی کہ کوئی غیر تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس میں تلوار ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ حضرت خولا نے کہا، اگر دل کے اندر جذبہ ہو تو مقابلہ کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیمے ہیں، خیموں کی لکڑیاں اکھاڑ کر کے بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان مجاہدات نے اپنے خیموں کی تنابوں کو نکالا اور نکال کر کے انہوں نے اس کے جو ہے لکڑیوں کو ہاتھ میں لیا، کافروں کے عیسائیوں کے لشکر پر وہ ٹوٹ پڑی۔ جب ان بدبختوں نے دیکھا مقابلے میں آئے، لیکن اللہ کی بندیوں نے 30 کو تو ختم کر دیا۔ اس وقت جو میں بات بتانے چلا ہوں، یہ اصل بات یہ ہے، اس وقت ان کے سردار پطرس نے حضرت خولا کی جب جوانی کے ساتھ میں ان کی جب بہادری کو دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ اے خولا، تم بڑی حسین و جمیل ہو، تم مجھے نہیں جانتی، میں بہت بڑا سردار ہوں اور عیسائیوں کی بڑی بڑی عورتیں میرے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں، میں بڑے عہدے اور منصب پر ہوں، میرے پاس میں بہت سارے باغات ہیں، میرے پاس میں بہت سارا مال و دولت ہے، میں بڑے خزانوں کا مالک ہوں، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم مقابلہ نہ کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ میں رکھوں گا اور تم سے اپنا رشتہ قائم کر لوں گا۔ آج اگر کسی مسلم لڑکی کو کوئی غیر اگر معمولی ٹکے دکھا دے یا چند خواہشات کا اگر جھانسا دے دے اور اگر کوئی معمولی اسٹیٹس پیش کر دے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت خولا نے اس سردار کے سامنے جو جواب دیا تھا، قیامت تک کی مسلم بچیوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا درس ہے اور ایک عظیم درس ہے۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس کی پیشکش کو سنا تو جواب کے اندر فرمایا کہ اے فاسق و فاجر کے بچے، سن، تو مجھے دنیا کی جو ہے وہ دولت کا لالچ دیتا ہے، میں ایک مومنہ عورت ہوں، میرا رشتہ تیرے ساتھ میں کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ میں تو تجھے اتنی حیثیت بھی نہیں دیتی کہ اپنی بکریاں اور اپنے اونٹوں کو میں تجھ سے چرواؤں، تیری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میدان جنگ کے اندر یہ بتا دیا کہ اگر جان جا رہی ہو اور اس کے مقابلے میں دولت و ثروت سب کچھ مل رہا ہو تو بندہ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے ساری دولتوں کو ٹھکرا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید کا لشکر آیا اور ظالموں کو کفر کردار تک پہنچا کر کے ان باعزت خواتین کو وہ اپنے ساتھ میں لے کر کے تشریف لے گئے۔ عزیزان مکرم، یہ ہے اسلام کی تاریخ، یہ ہے مسلمانوں کی زندگی کا روشن باب۔ اس حوالے سے میں بہت ساری روایات ہیں، آپ اگر ان ساری روایات کو اپنی ماؤں بہنوں تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ مکہ کی تاریخ پڑھیں، مکہ کی سرزمین پر جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر آپ کی مقدس بیٹی ہے، جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگی، اونٹ پر سوار ہوئی، آ کر کے کافروں نے راستہ روک لیا اور راستہ روک کر کے نیزے سے اونٹ کے اوپر وار کیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس شہزادی اونٹ سے نیچے گر پڑی اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، ان کے پیٹ میں حمل تھا، وہ حمل بھی گر گیا۔ اور اس کے بعد میں حضرت سیدہ زینب ایک زمانے کے بعد میں جب ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئی، بیماری کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ میری وہ پیاری بیٹی ہے جسے میری وجہ سے اللہ کی راہ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس بیٹی سیدہ زینب، جن کے قدموں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت قربان ہو، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہی ہیں، ان سب تکلیفوں کو بھی گوارا کر رہی ہے۔ ان کے سامنے بھی دنیا تھی، وہ بھی دنیا سے سودا کر سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ
حضرت ابو سلمہ اور ان کے چھوٹے سے بیٹے حضرت سلمہ، یہ تینوں بھی جب اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے تو ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے، ادھر ام سلمہ کے خاندان والے آ گئے، اور ام سلمہ کے خاندان والوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی بچی تمہارے ساتھ میں نہیں لے جانے دیں گے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ جب نکلنے لگے تو اس وقت آپ کے خاندان والوں نے آپ کی بیوی کے گھر والوں سے وہ بچہ جو سلمہ تھا اس کو چھین کر کے کہا، جب تم اپنی بچی کو نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے پوتے کو بھی تمہاری بچی کے پاس میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب آپ بتائیں، باپ چل رہا ہے مدینہ کی طرف، بیٹی یعنی ماں کو لے کر کے چلے گئے ہیں، ادھر خاندان والے اور چھوٹا سا ننھا بچہ یہ جو ہے وہ اپنی ددیال کے اندر رہ گیا ہے، ماں الگ چلی گئی ہے، باپ الگ چلا گیا ہے اور بیٹا الگ چلا گیا ہے۔ آپ بھی اپنی اولاد رکھتے ہیں، آپ کے دل میں اپنی اولاد کی کتنی محبت ہے، اگر بچے کو بخار آ جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کو معمولی تکلیف ہوتی ہے، کھانا پینا سب آپ کا اجیرن ہو جاتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ میں ایسا رویہ کرے، آپ کے بیوی الگ ہو جائے، آپ کے چھوٹے سے بچے کو الگ کر دیا جائے، آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر کے دور جانا پڑے، تو اس طرح کے موقع پر اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نے بتا دیا، ایمان کی دولت بچانے کے لیے دنیا سے سودا نہیں کیا جاتا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بیوی بھی قربان کی جائے گی، بچے کو بھی قربان کیا جائے گا۔ اور ادھر حضرت ام سلمہ نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ایمان سے ناتا توڑ لے، شوہر کا ساتھ چھوٹ جائے، بچے کا ساتھ چھوٹ جائے، لیکن ایمان بچایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان بزرگان دین کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ایمان سے بڑی کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے، ایمان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ بندہ جب رب کی راہ کے اندر اس طرح کی قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ تو آج کے جو یہ حالات بن رہے ہیں ان کی وجوہات بہت ساری ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری اس نوجوان نسل کو ہم نے صحیح معنوں میں دینی تعلیم، دینی ماحول، اپنے بزرگوں کی تاریخ اور ہسٹری نہیں بتائی، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت پیوست نہ ہو پائی۔ کاش ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم پلائی ہوتی، وہ دین سمجھتی، دینی ماحول میں پرورش پاتی اور اپنے اسلاف کی ہسٹری کو دیکھتی تو انہیں پتہ چلتا کہ ساری محبتیں ایک طرف، ساری دولت ایک طرف، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، اسلام سب سے آگے ہے، اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم اپنی چند خواہشات کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اور یہ ذمہ داری گھر والوں کی اور والدین کی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ کے دینی تعلیم نہ دلانے کی وجہ سے آپ کے بچے اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، اور اگر اس سلسلے میں آپ نے کوتاہی کی، رب کی بارگاہ کے اندر آپ سے سوال ہوگا اور رب کی بارگاہ میں اس کا جواب آپ کے ذمہ ہوگا۔ لہذا ہم اپنے بچے اور بچیوں کو جہاں دنیا کی تعلیم سے آراستہ کریں، وہاں اس ماحول میں ارتداد کے اس فتنے کے درمیان دینی تعلیم اتنی ضرور دلا دیں کہ بچے کو یہ پتہ رہے کائنات کی ساری دولتوں سے بڑھ کر کے جو دولت ہے اس دولت کا نام ایمان ہے، اور یہ ان بچوں کو پتہ چل جائے، ہم جان دینا گوارا کر لیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ جب بچہ یہ سمجھ جائے گا تو پھر ایک معمولی شادی اور تھوڑی سی محبت اور چند دن کے مزے کے لیے وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ ارتداد کے اس دور کے اندر ہمارے بوڑھوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی، اور ہماری بچیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دانائی عطا فرمائے، معاملات سمجھنے کی سوجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ جشن دستار مفتیان کرام، یہ رضوی امجدی دارالافتاء جو بمبئی کے اندر مفتی کورس چلتا ہے، اس میں آنے والے 18 دسمبر یعنی کل بروز سنیچر بعد نماز عشاء بمقام مسجد اسٹریٹ بھنڈی بازار میں یہ جشن دستار مفتیان کرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں تشریف لا رہے ہیں
نبیر اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت جانشین حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا صاحب قبلہ مدد ذیل العالی اور دیگر بے شمار بمبئی بھر کے علماء کرام اس میں تشریف لائیں گے، اور اس جشن کے اندر مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی۔ آپ حضرات کل عشاء کی نماز کے بعد میں اس پروگرام کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر شرکت فرمائیں۔